بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمر بن لحی الخزاعی کا دور آیا۔ عمر مکہ کا بڑا دولت مند شخص تھا، اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمر بن لحی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمر بن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کی شاخ کا تلوار بن جانا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی، پس وہ تلوار بن گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ڈر اور گھبراہٹ کی دعا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور وحشت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجللت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ ترجمہ، اس مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روح کا رب ہے، اس کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالی کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالی 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے۔ جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔